قرآن میں مضمون یہ چل رہا تھا اس رکوع میں کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے وعدہ کیا 30 راتوں کا، پھر موسیٰ علیہ السلام سے 10 دن مزید اعتکاف کروایا گیا، اور اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کو تورات دی گئی۔ موسیٰ علیہ السلام جب اللہ کے وعدے کے مطابق کوہ طور پر آئے اور اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا، تو حضرت موسیٰ نے فرمایا اے اللہ میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ نے فرمایا کہ اے موسیٰ تو مجھے نہیں دیکھ سکتا، تو اس پہاڑ کی طرف دیکھ، اگر اس پہاڑ نے میری تجلی کو برداشت کر لیا تو ممکن ہے کہ تو بھی مجھے دیکھ سکے۔ جب اللہ نے پہاڑ پر اپنی تھوڑی سی تجلی ظاہر کی ہے تو موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر گر گئے، اور جب موسیٰ علیہ السلام کو ہوش آیا تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے استغفار کیا، اے اللہ تو ہر عیب سے پاک ہے، تبت الیک، میں تجھ سے توبہ کرتا ہوں کہ میں نے تجھ سے ایسا مطالبہ کیا۔ اور پھر اللہ فرماتے ہیں ہم نے موسیٰ کو جو الواح دیں، لوح تختی کو کہتے ہیں، یعنی تختیاں دیں جس کو تورات کہا جاتا ہے، وَكَتَبْنَا لَهُ، ان میں ہر چیز ہم نے لکھ دی تھی، مَوْعِظَةً وَتَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ، اس میں نصیحت تھی اور ہر چیز کی تفصیل تھی۔ ہم نے موسیٰ سے کہا کہ خُذْهَا بِقُوَّةٍ، اے موسیٰ اس تورات کو مضبوطی سے تھام لے، وَأْمُرْ قَوْمَكَ يَأْخُذُوا بِأَحْسَنِهَا، اور اپنی قوم کو حکم دے کہ اس کے اچھے احکام کو مضبوطی سے تھام لیں، سَأُرِيكُمْ دَارَ الْفَاسِقِينَ، عن قریب میں تمہیں فاسقوں کا انجام دکھاؤں گا۔ یہاں تک تفسیر کمپلیٹ ہو گئی تھی۔ اب ہم آگے چلتے ہیں، سَأَصْرِفُ عَنْ آيَاتِيَ الَّذِينَ يَتَكَبَّرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ، اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پہلے بتا دیا کہ میں اپنی آیات سے پھیر لوں گا ان لوگوں کو جو زمین میں تکبر کرتے ہیں، بغیر الحق، حق کے بغیر یعنی ناحق۔ اس کو بھی کہتے ہیں قید اتفاقی، یعنی یہ شرط لگی ہے اتفاقی۔ اتفاقی کا مطلب تکبر ہمیشہ ناحق ہی ہوتا ہے، یہ مطلب نہیں ہے کہ جو حق کے ساتھ تکبر کرے گا اس کو میں اپنی آیات سے نہیں پھیروں گا، تو اور جو ناحق تکبر کرے گا اس کو میں اپنی آیات سے پھیر دوں گا، یہ مطلب نہیں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جہاں تکبر ہوگا ناحق ہی ہوگا، تو جو ناحق ہی ہوتا ہے اس لیے اللہ نے اس کے آگے ناحق کا تذکرہ کر دیا۔ اس کی مثال ایسے جیسے ہم دن رات کہتے ہیں کہ جو ناحق کسی پہ ظلم کرتا ہے اس کا بڑا برا انجام ہوتا ہے۔ اب کوئی یہ نہیں کہہ سکتا اچھا ظلم کے حق کے ساتھ بھی ہوتا ہے، ظاہر ہے جو حق کے ساتھ ہوگا وہ ظلم تھوڑی ہوگا، تو ظلم تو ہمیشہ ناحق ہی ہوتا ہے۔ تو یہ اس کو مزید ڈیفائن کرنے کے لیے، اس کی برائی کو مزید برا ثابت کرنے کے لیے اس طرح کے الفاظ کا اضافہ کیا جاتا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں میں اپنی آیات سے ان لوگوں کو ہٹا دوں گا، کیا مطلب؟ عمل سے روک دوں گا ان کو، یا ان آیات پر ایمان لانے سے روک دوں گا۔ اے موسیٰ آپ یہ تورات لے کے جا رہے ہیں، یہ انسانیت کے لیے اس سے بڑا اللہ کا انسانوں پر احسان ہو نہیں سکتا کہ اللہ نے آپ کے نبی ہونے کو بھی ثابت کر دیا، کوہ طور پر آپ کے ہم کلام ہونے کو بھی ثابت کر دیا، اور اب اللہ آپ کو اپنا کلام لکھی ہوئی صورت میں، کتابی صورت میں دے رہا ہے، تو قوم کو تو چاہیے کہ اس پہ خوش ہو جائیں اور دل و جان سے اس پر عمل کریں، کیونکہ یہ تو جنت میں جانے کا بہترین راستہ اور جہنم سے بچنے کا اور کامیابی کا بہترین راستہ مل گیا۔ تو ہونا تو یہ چاہیے کہ سارے اس پر عمل کریں۔ تو اب آپ بھی یہ سمجھ رہے ہوں گے ساری دنیا اس کو ایکسیپٹ کر لے گی، تو اللہ نے بتایا کہ نا 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 نا، یہ میری بہت بڑی نعمت تو ہے، لیکن جو زمین میں ناحق تکبر کرتے ہیں وہ اس پہ ایمان ہی نہیں لے کر آئیں گے، وہ اس سے روگردانی کریں گے۔ تو اس میں اللہ نے بتا دیا کہ حق کتنی بڑی نعمت ہے، لیکن اس نعمت پر چلنے کی توفیق ان لوگوں کو ہوتی ہے جن میں تکبر نہیں ہوتا، بڑائی نہیں ہوتی، تواضع ہوتی ہے، انکساری ہوتی ہے۔ وَإِن يَرَوْا كُلَّ آيَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا، اب آگے اللہ اسی کو مزید ڈیفائن کر رہے ہیں، فرمائے متکبر وہ لوگ ہیں وَإِن يَرَوْا كُلَّ آيَةٍ، کہ اگر یہ دیکھ لیں ہر طرح کی نشانی، یعنی اللہ کے دین کے برحق ہونے کی درجنوں نشانیاں بھی دیکھ لیں، تو لا یؤمنوا بہا، یہ پھر بھی ایمان نہیں لے کر آتے۔ وَإِن يَرَوْا سَبِيلَ الرُّشْدِ لَا يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا، ان کی ایک علامت یہ بھی ہے کہ اگر یہ سیدھا راستہ دیکھ لیں تو لا يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا، اس راستے کو یہ سبیل نہیں بناتے، راستہ نہیں بناتے۔ وَإِن يَرَوْا سَبِيلَ الْغَيِّ، غی کہتے ہیں کجی اور گمراہی کو، اور اگر یہ گمراہی کا راستہ دیکھ لیں يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا، یہ اس کو راستہ بنا لیتے ہیں۔ تو یہ میں بار بار یہ بات عرض کرتا ہوں نا کہ قرآن جب بھی برے لوگوں کا تذکرہ کرتا ہے تو جو برائی میں انتہا کو پہنچے ہوئے ان کا تذکرہ کرتا ہے، اچھوں کا جب تذکرہ کرتا ہے تو جو اچھائی میں انتہا کو پہنچے ہوئے ان کا تذکرہ کرتا ہے۔ تو یہاں بھی قرآن ان بدبختوں کا تذکرہ کر رہا ہے جن کو اسلام لانے کی یا تورات پر ایمان لانے کی توفیق نہیں ملتی۔ یہ کون بدبخت ہیں؟ ان کی عادت کیا ہے کہ جتنی بھی نشانیاں دیکھ لیں یہ ایمان نہیں لے کر آئیں گے۔ آج بھی ہمیں اس کا مشاہدہ ہوتا ہے، اور یہ سیدھا راستہ دیکھ لیں تو اس کو فالو نہیں کرتے، ہمیشہ الٹے راستے کو، یہ غلط راستوں کو یہ فالو کرتے ہیں۔ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اللہ فرماتے ہیں یہ اتنے گمراہ کیسے ہو گئے؟
اس کی وجہ یہ ہے بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا کہ انہوں نے ہماری نشانیوں کو جھٹلایا ہوتا ہے. کیا مطلب کہ جب ایک نشانی دیکھ کے جھٹلا دیا, دوسری نشانی دیکھ کے انکار کر دیا, تو پھر انسان ایسا گمراہ ہوتا چلا جاتا ہے کہ وہ اس اسٹیج پہ پہنچ جاتا ہے کہ اس کے دل پہ مہر لگ جاتی ہے, اور ایسی اسٹیج پہ پہنچ جاتا ہے کہ پھر اسے غلط راستہ صحیح اور صحیح راستہ غلط لگنے لگتا ہے. یعنی شروع میں تو انہوں نے انکار ہماری آیات کا کیا تھا, اس وقت ان کی یہ کیفیت نہیں تھی. اس وقت تو ان کی یہ کیفیت تھی کہ حق کو قبول کرنے کی بھی صلاحیت تھی اور باطل کو قبول کرنے کی بھی صلاحیت. انہوں نے حق کا انکار کر کے باطل کو قبول کیا اور ہماری نشانیوں کو جھٹلایا, تو اللہ نے اس کے بدلے میں ان کے دلوں کو اتنا سخت کر دیا, اب ان میں ایسا تکبر پیدا ہو گیا ہے کہ اب ان کی عادت بن چکی ہے کہ جو بھی نشانی دیکھیں یہ ایمان نہیں لے کر آئیں گے, ہمیشہ سیدھے راستے کا انکار کریں گے, ہمیشہ غلط بات کو یہ فالو کریں گے. تو یہ اللہ نے ایک انسان کی گویا کہ حیثیت بیان کی ہے کہ وہ صحیح بات کا انکار کرے نا, تو ایک اسٹیج اس کی پھر یہ آتی ہے. تو اللہ فرماتے ہیں جو اس اسٹیج پہ پہنچے ہوئے لوگ ہیں ان کو تورات پر عمل کرنے کی توفیق نہیں ملے گی. آگے اللہ فرماتے ہیں وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے ہماری آیتوں کا انکار کیا اور اس سے غافل رہتے ہیں. وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا اور آخر میں اللہ نے وعید سنائی ہے کہ جو لوگ تورات پر عمل نہیں کریں گے, اے موسیٰ آپ لوگوں کو جا کے بتا دیں, جن کے دل اتنے سخت ہو چکے ہیں کہ ہماری نشانیوں کو جھٹلا کے یہاں تک پہنچے کہ اب اللہ کا کلام لکھی ہوئی فارم میں شکل میں ان کو دیا جا رہا ہے, تو بجائے اس کے کہ سینے سے لگا کر اس پر عمل کرے اس کا بھی انکار کریں گے وہ, تو ان لوگوں کو جا کے آپ بتا دیں والذین کذبوا بآیاتنا جنہوں نے ہماری آیات کا انکار کیا, ولقاء الآخرۃ اور آخرت کی ملاقات کا انکار کر دیا. کیونکہ جب آخرت کا انکار ہوتا ہے تو یہ ساری ضد اور ہر دھرمیاں پیدا ہوتی ہیں. تو ان کو بتا دیں حبطت اعمالہم ان کے اعمال برباد ہو گئے. یعنی وہ اس خوش فہمی میں نہ رہیں کہ ہم تورات پر ایمان نہیں لے کر آئیں گے, موسیٰ کو فالو نہیں کریں گے تو ہمارے جو اچھے کام ہیں ان کا ہمیں اجر مل جائے گا دنیا میں یا آخرت میں. اللہ فرماتے ہیں ان کے سب اعمال برباد ہیں. هل یجزون الا ما كانوا يعملون ان کو نہیں بدلہ دیا گیا مگر وہی جو یہ کیا کرتے تھے. یہ بھی ایک اشکال کا جواب ہے کہ سوال پیدا ہوتا ہے, کوئی کافر یہ کہہ سکتا ہے کہ میں اگر تورات پر ایمان نہیں لے کر آیا, یعنی اس زمانے کا کافر تو کہے گا تورات پر, اور آج کا کافر کہے گا قرآن کے بارے میں کہ میں اگر اللہ کی آیات پر ایمان لے کر نہیں آتا تو میرے سارے اعمال میری ساری نیکیاں آخرت میں ان کا کوئی بھی اجر مجھے نہیں ملے گا, یہ کیسا انصاف ہوا, یہ تو گویا ظلم اور زیادتی ہے. تو اللہ نے اس کا جواب دیا کہ جو ہم نے تمہارے سارے اعمال برباد کر دیے نا, یہ تمہیں انہی اعمال کا بدلہ ملا ہے جو تم دنیا میں کر کے آئے ہو. کیا مطلب, تم نے جو دنیا میں کفر کیا ہے نا اس کا پورا بدلہ یہی بنتا ہے. یہ اللہ کی طرف سے ظلم اور زیادتی نہیں ہے, یعنی یہ تمہارے اعمال ہی کی جزا ہے کہ تمہارے ساری نیکیاں ہم نے برباد کر دی. تو اس کو میں ایک مثال سے سمجھاتا ہوں. جیسے ایک شخص کسی ملک کا کسی ریاست کا باغی ہو, اسٹیٹ کو مانتا ہی نہ ہو وہ, تو اسٹیٹ اس کو اچھے کاموں پر کبھی بھی انعام نہیں دے گی, وہ تو بلکہ اس کو باغیوں میں اس کا شمار کرے گی. اب وہ یہ کہے کہ میں نے یہ بھی کیا ملک کے لیے, میں نے یہ بھی کیا, تو مجھے اس کا صلہ کیوں نہیں مل رہا, تو گورنمنٹ کیا کہے گی, بھائی آپ اس کنٹری کو مانتے ہی نہیں ہو, آپ تو اس ریاست ہی کو ناجائز کہتے ہو, آپ پر تو کیس ہے, آپ پر تو مقدمہ چلے گا, نہ یہ کہ آپ کو ایوارڈ دیے جائیں. تو جو لوگ اللہ کی حکومت کو مانتے نہیں ہیں, اللہ کے دین کو, اللہ کے پیغمبروں کو مانتے نہیں ہیں, تو قرآن کہتا ہے یہ اتنے بڑے مجرم ہیں کہ ان کی نیکیاں کا وزن ایسے ہے جیسے راکھ کا ڈھیر ہوتا ہے. کرامادن قرآن کہتا ہے کہ ایک پہاڑ ہو راکھ کا, ایک ہوا ایک معمولی سی پھونک اس پورے پہاڑ کو اڑا دے گی. تو دیکھنے میں لگتا ہے بہت زیادہ, اس میں وزن نہیں ہے, کیونکہ وزن اس لیے نہیں ہے کہ اعمال کا بدلہ دینا اللہ نے ہے اور آپ اللہ کو مانتے ہی نہیں ہو. تو اللہ کہے گا جس کے لیے کیا اس سے بدلہ لے لو, میرے لیے تو تم نے کیا ہی نہیں, نہ آخرت کو تم مانتے تھے نہ تم آخرت پر یقین رکھتے تھے, تو آخرت میں حصہ تو ان لوگوں کا ہے جو آخرت پر یقین رکھتے تھے. اس کی مثال ایسے ہے جیسے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے نبی سے عرض کیا, یا رسول اللہ آپ کے چچا ابو طالب آپ کی اتنی خدمت کیا کرتے تھے, کیا اس کا اجر ان کو ملے گا؟ تو حدیث کا مفہوم ہے, نبی نے فرمایا انہوں نے اللہ سے یہ دعا کبھی نہیں مانگی, لا تخزنی یوم یبعثون, کہ آخرت میں اللہ مجھے رسوا نہ کرنا. مطلب یہ ہے کہ ان کو آخرت کے لیے تو یہ سب کچھ نہیں ہو رہا تھا, تو اس لیے تو دنیا میں جو کچھ انہیں نیکیاں کی, تو آخرت کی جس کو فکر ہوگی اس کو آخرت میں اجر ملے گا, اور فکر بھی وہ جس کو اللہ نے فکر قرار دی ہے. اگر کوئی شرک کرتا ہے اور کہتا ہے میرا آخرت پر ایمان ہے, تو یہ ایمان بھی معتبر نہیں ہے, اس لیے کہ وہ یہ یقین وہ یہ سمجھتا ہے کہ اللہ کے سوا بھی کوئی خدا ہے. تو اللہ آخرت میں اس سے کہے گا کہ تو جس کو میرے ساتھ عبادت میں شریک کرتا تھا آج بدلہ اسی سے مانگ تو. تو آخرت کا ایمان وہ ایمان جس کو اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے معتبر ایمان قرار دی.